السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں طالبان نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر بھی اظہار رائے کیا گیا، بعض تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور مختلف حکومتوں نے طالبان کے ساتھ افغانستان کے عوام کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ امداد جاری رکھنے کے حوالے سے جو ہے کہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تاہم ابھی تک طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور کے اوپر تسلیم نہیں کیا گیا، اور متعدد ممالک جو ہیں وہ ابھی تک طالبان کی جو حکومت سازی کے حوالے سے اور جو دیگر پالیسی سازی کے حوالے سے اقدامات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ طالبان کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پاکستان نے بھی افغانستان کی عوام کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر امداد جو ہے کہ وہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں پاکستان نے ایک C-130 طیارہ بھی کابل بھیجا ہے، جس میں خوراک اور ادویات کی کافی مقدار جو ہے کوئی 36 میٹرک ٹن یہ مقدار تھی وہ فراہم کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ اس دوران جو امریکی خفیہ ایجنسی ہے CIA، ان کے سربراہ جو ہیں وہ بھی اس خطے کا دورہ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی انہوں نے دورہ کیا، اور راولپنڈی میں آرمی جنرل ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے آرمی چیف جنرل کنور جاوید باجوہ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں پاکستان میں جو ISI کے سربراہ ہیں DG لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، جنہوں نے ریسنٹلی کابل کا دورہ بھی کیا اور طالبان کی قیادت سے ملاقاتیں کی حکومت سازی سے پہلے، ان سے بھی CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی، اور یہ ایک ہی کمبائن ملاقات تھی جس میں یہ حکام موجود تھے۔ امریکی CIA کے چیف جو ہیں، CIA کے ڈائریکٹر ولیم جوزف برنز جو ہیں، انہوں نے اس سے پہلے یہ اطلاعات ہیں کہ کابل کا بھی دورہ کیا تھا اور پھر دہلی کا بھی دورہ کیا تھا، اور جو پنڈی میں ان کا GHQ کا دورہ ہوا جس میں جنرل کنور جاوید باجوہ سے اور ISI کے سربراہ سے جو ان کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی ایک تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بات چیت کی گئی، پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو کوآپریشن ایک میکنزم تھا اس کے اوپر بات چیت کی گئی، اور اس کو زیادہ فعال اور مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو علاقائی صورتحال ہے، بالخصوص افغانستان کے تناظر میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور پاکستان کا بالخصوص جو کردار رہا افغانستان کی ریسنٹ سچویشن کے اندر وہاں پہ امن و استحکام کے حوالے سے، اور پھر افغانستان سے جو انخلاء کے حوالے سے پاکستان نے جو جتنے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہاں پہ ڈپلومیٹس تھے یا سول سوسائٹی کے لوگ تھے یا میڈیا کے لوگ تھے، ان کے انخلاء میں جو پاکستان نے سپورٹ کیا اور مدد کی، خواہ وہ ویزا کے حوالے سے ایشو ہوں، خواہ وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایشو ہوں، خواہ وہ ٹرانزٹ اسٹے کے حوالے سے ایشوز ہوں، اس پر بھی CIA کے چیف نے جو ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جانب سے اور امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان کی کارکردگی کو سراہا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کا جو تعاون ہے اس پر بات چیت کی گئی، اور اس سلسلے میں امریکی جو CIA چیف ہیں انہوں نے پاکستان کی جو انٹیلیجنس کارکردگی ہے اور ویسے بھی امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے پاکستان کی فورسز کا کردار ہے اس کو سراہا، اور انہوں نے بالخصوص جو افغانستان کے عوام کے حوالے سے جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، ریسنٹ پاس کے اندر بھی پاکستان کا جو موقف تھا کہ افغانستان میں افغان اونڈ اور افغان جو عوام ہیں ان کی مرضی کا سسٹم ہونا چاہیے، افغان قیادت خود جو فیصلہ کرنا چاہے، جو پالیسی اختیار کی تھی اس کو بھی سراہا گیا، اور آرمی چیف نے ابھی اس عزم کا اظہار کیا اس ملاقات میں کہ پاکستان افغانستان میں دیر پا امن و استحکام چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنی جتنی بھی ہر ممکن تعاون ہو سکا وہ تعاون فراہم کیا جاتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو دیر پا امن کے حوالے سے اور افغان عوام کے لیے جو مستحکم اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے جو پاکستان کی جو بھی کوششیں ہو سکیں گی پاکستان وہ کوششیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی CIA چیف نے امریکہ کی جانب سے اور اپنی ادارے کی جانب سے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جتنا بھی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہوگی اس تمام سچویشن کے اندر وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ہر سطح پر سفارتی تعاون جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ جو ریسنٹ پاس کے اندر بعض معاملات میں بالخصوص جو انڈین انفلوئنس تھا افغانستان کے اندر یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کابل انتظامیہ کے اندر جو انڈین انفلوئنس تھا، جس کے نتیجے میں
نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے اندر بے شمار مابین غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، اسی طرح سے اتحادی افواج ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی انڈین جو یہ لابی تھی جو افغانستان کے اندر سرگرم تھی، اس نے بھی بے شمار غلط فہمیاں پیدا کی تھیں۔ اس حوالے سے بھی پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور انٹیلیجنس چیف ہیں، انہوں نے بھی جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ CIA چیف کے ساتھ شیئر کی گئی، اور اس بات کا اظہار بھی کیا گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے مس گائیڈ کیا گیا، اور پاکستان نے جو اسیسمنٹ کی تھی افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، یا وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں اس کے حوالے سے، آج وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان نے جو اسیسمنٹ بہت پہلے شیئر کی تھی امریکہ کے ساتھ یا اتحادی افواج کے نیٹو کمانڈرز کے ساتھ یا سینٹ کام چیف کے ساتھ، یا جو پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی ایون پاکستان نے جو یورپی ممالک کے جو نیٹو ممالک کے رکن ممالک ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ یا امریکی قیادت کے ساتھ جو چیزیں شیئر کی تھیں، آج زمینی حقائق جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی یا پاکستان کی جو انفارمیشن تھی وہ درست تھی، اور اس لیے اس بات پر بھی زور دیا گیا ان ملاقاتوں کے اندر کہ فیوچر میں بھی مزید اب کوئی نقصان یا بد اعتمادی یا ڈی ٹریک ہونے کی بجائے، اور افغانستان میں جو امن کے دشمن عناصر ہیں وہ ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے مختلف گروہوں کو جو ہے کہ وہ تقسیم کریں یا ان کے اندر لڑائی کروائیں، خون ریزی کروائیں، تو ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، ایسی سوچ کی اور ایسی فکر کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی جو خطے میں بد اعتمادی کو فروغ دیں، ریدر دین کہ اس کی بجائے کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایسی حکمت عملی بنائی جائے جس کے نتیجے میں نہ صرف افغانستان کے اندر امن و استحکام ہو، تعمیر و ترقی کا کام ہو، خوشحالی ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سراؤنڈنگ تمام ہمسایہ ممالک ہیں، انڈیا اس میں شامل نہیں، انڈیا کی سرحد افغانستان کے ساتھ نہیں لگتی، پاکستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان ہے، یہ جو ممالک ہیں، پھر انہی کے ساتھ آگے ٹرکی ہے اور ادھر رشیا ہے، کہ ان کے ساتھ جو بد اعتمادی کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں دونوں اطراف میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو فیوچر میں جو ہے کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوآپریشن کو مزید مربوط اور مؤثر بنایا جائے گا، تاکہ ماضی کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ابھی وقت ثابت کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اتحادی افواج کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا، خطے میں تعمیر و ترقی اور امن و استحکام کے حوالے سے جو عمل تھا اس کو بھی بہت نقصان ہوا، اور جو کام آج سے بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کہ اگر جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے اس ریجن کی، تو یہ اسی وقت ہوگی کہ جب جو امن دشمن عناصر ہیں یا جو بد اعتمادی پیدا کرنے والے عوامل ہیں اس خطے کے اندر ممالک کے درمیان یا قوموں کے درمیان، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر حقیقت پسندانہ پالیسیز اور اقدامات اور اسٹریٹجی بنائی جائے جس کے نتیجے میں جو ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو یہ اس حوالے سے CIA چیف کا یہ دورہ جو ہے بڑا اہم تھا، اور اس میں جو غلط فہمیاں تھیں امریکہ پاکستان کے درمیان یا امریکہ کے اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان، اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو ہے کہ وہ بات چیت کی، اور کافی حد تک جو ہے بہت سے معاملات کے اوپر جو ہے کہ وہ وضاحت کی گئی ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ پاکستان افغانستان میں سپورٹ کے حوالے سے جہاں ہم نے کہا کہ امدادی سامان جو ہے وہ 26 ٹن جو ہے خوراک بھیجی گئی ہے، اس میں 10 میٹرک ٹن جو ہے کہ وہ آٹا ہے، اور 15 میٹرک ٹن جو ہے وہ خوردنی تیل ہے، گھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ادویات کی ایک جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے ان کی ایک کافی بڑی مقدار جو ہے کھیپ وہ ایک C-130 طیارے کے ذریعے کابل بھیجی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو ہے کہ ڈالر کرنسی کی شارٹیج ہے، بے شمار لوگ جب یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے کیش جو ہے وہ لے کر گئے ہیں یہاں سے، پھر جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بعض سینکشنز تو نہیں اس طرح سے لگیں، لیکن بعض ممالک نے ہاتھ روکا افغانستان کے امور کے حوالے سے، تو اس کے نتیجے میں افغانستان کی مارکیٹ میں اس وقت ڈالر کرنسی کی کمی ہے۔ تو پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو دو طرفہ تجارت ہوگی اس میں پاکستانی روپیے میں جو ہے یہ تجارت ہوگی اور ادائیگی جو ہے قابل قبول ہوگی، تاکہ افغانستان کی حکومت انتظامیہ یا کہ عوام کے اوپر جو تاجروں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف انتظامی امور یا ایسے امور کے لیے جہاں پہ ان کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہو،
تو پاکستان سے بھی ایکسپرٹس جو ہیں کہ افغانستان بھیجے جائیں گے، اور جیسے جیسے افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی اس سلسلے میں ان کی جو ریکوائرمنٹ پاکستان کے سامنے آئیں گی تو پاکستان اس سلسلے میں بھی ان سے تعاون کرے گا۔ تو یہ ایک اچھی حوصلہ افزا پیش رفت ہے، لیکن ایک معاملہ ابھی بھی جو ہے جو حل طلب ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا اور افغانستان کے اندر بھی یہ کوششیں چل رہی تھیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے، اگرچہ ابھی تک جو افغان حکومت کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو طالبان تحریک کے ساتھ وابستہ تھے یا ان کے قریبی رفقار جو ہیں وہ ہیں۔ اس کے اندر دیگر اگر سیاسی جو جماعتیں اور گروہ ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا تو اچھا تھا، اور ابھی بھی کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے۔ تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کابل حکومت کی ایکسیپٹنس ہے وہ بہت جلد ہوگی، اور اس سے افغانستان کے اندر جو تعمیر و ترقی اور امن و استحکام کے حوالے سے سپورٹ ہے وہ فوری طور کے اوپر بحال ہوگی، اور اس سے افغانستان کے اندر بھی اور خطے کے اندر بھی امن و استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔